اپی ایام عزائے فاطمیہ کے متعلق ہمارا ایک کویشچن تھا. پوچھو. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی دروازہ گرنے کی بنا پر, اور جناب محسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی شکم مادر میں ان کے. جی. تو اب جب ہم جناب محسن علیہ السلام کہتے ہیں تو ایک بات غور کیا آپ نے کہ محسن از اے میل نیم. رائٹ. اب آج سے 1400 سال پہلے جہاں پر جو ہے ٹیکنالوجی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا, میڈیکل سائنس کی بات یس یس یس, نہ سونوگرافی تھی نہ میڈیکل سائنس اتنی ترقی پہ تھی, تو کیسے مان لے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے شکم میں ایک میل چائلڈ تھا. جی ابھی دیکھو عباس کیسا ہے نا, پتہ یہ جو سوال ہے نا یہ صرف تمہارا سوال نہیں ہے, یہ بہت سارے ہمارے مسلم بردرز اینڈ سسٹرز ہیں جو اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ شہادت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو تو مانتے ہیں, لیکن پھر وہ یہاں آ کر رک جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا مس کیریج ہوا تھا. جی. لیکن ہم لوگ کس طرح اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ ان کا جو مس کیریج ہوا تھا اس میں لڑکا ہی شہید ہوا تھا, تاکہ ہم تو جناب محسن کا نام لے کے جناب محسن کا غم مناتے ہیں. جی بالکل. ایام عزائے فاطمی میں ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ جب مصائب پڑھے جاتے ہیں تو جناب محسن علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے. جی. تو مولانا صاحب یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے, ایک ایسا کنفیوژن ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ہم کس طرح یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ لڑکا ہی تھا, یعنی جناب محسن علیہ السلام کو ہم نے کس طرح جینڈر ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ لڑکا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ ظاہر ہے کہ زمانے کی ترقی کے مطابق انسان جب چلتا ہے تو بہت سارے اوقات اس کو ڈیلیوری سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کے شکم میں جو بچہ ہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. جی جی. لیکن یہ مسئلہ کہ اس زمانے میں, آج سے ظاہر ہے کہ 14 صدیوں پہلے کا واقعہ, اس زمانے میں تو ٹیکنالوجی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی. لیکن میں اپنی بات کے جواب کو آپ کے سامنے پیش کروں اس سے پہلے یہ بات ضرور پیش کروں گا کہ آج زمانے کی ترقی کی بنا پر ہمیں بہت ساری مشینوں کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ اس خاتون کے شکم میں یہ بچہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. جی. لیکن گزشتہ زمانے میں جو لوگوں کے تجربیات تھے وہ آج کے زمانے سے کہیں زیادہ اسٹرانگ تھے, اور اس میدان میں سب سے زیادہ عربوں کو آگے سمجھا جاتا تھا. وہ اتنی مہارت رکھتے تھے کہ اگر کوئی اونٹ گزرا تو وہ یہ بتا سکتے تھے کہ اس اونٹ کے رائٹ سائیڈ میں ویٹ زیادہ تھا یا لیفٹ سائیڈ میں ویٹ زیادہ تھا, وہ بھی اونٹ کے گزرنے کے بعد. یہ ان سب کی بہت بڑی مہارت تھی کہ جو ان کے درمیان بہت اہمیت رکھتی تھی. لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کر ہم جب جناب محسن علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں, وہ مظلوم جو اس دنیا میں آنے سے پہلے شہید ہو گئے, جی بالکل, وہ مظلوم کہ جو اپنی ماں کے شکم میں ہی تھے اور قتل کر دیے گئے, تو وہ جناب محسن کا نام ایک ایسی باعظیم ذات نے رکھا تھا کہ جن کو یہ خبر تھی کہ کائنات کس کیفیت میں ہے, اور جن کو معلوم تھا کہ میری بیٹی کے وہاں یہ جو اولاد آنے والی ہے وہ کون سی بیٹی کے کون سی اولاد ہے. جہاں تک جناب سید عالمیان کے اس بیٹے کی بات ہے تو خود رسالت مآب کو پتہ ہے, خود امیر المؤمنین جو کہ علم غیب رکھتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے, خود جناب سید عالمیان کے جن کے پاس اللہ نے علم غیب رکھا ہے انہیں بھی خبر ہے. تو یہاں ہم جن ہستیوں کی بات کر رہے ہیں ان کے وہاں علم غیب ہے. اور اب آپ پوچھیں گے کہ کیا پیغمبر اسلام کے پاس اس بات کا علم تھا کہ وہ یہ معلوم کر سکیں کہ کسی خاتون کے شکم میں یہ بچہ بیٹا ہے بیٹی ہے؟ بڑے واضح طور پر قرآن مجید نے جب جناب عیسیٰ کا تذکرہ کیا ہے, جناب عیسیٰ نے یہ بات کہی اپنے حواریوں سے کہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے کیا کھایا, اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کرتے ہو. گھروں میں ذخیرہ کرنا وہ سامان ہے کہ جو اس وقت جناب عیسیٰ کے سامنے نہیں ہے. حتیٰ وہ چیزیں جو ان کے اصحاب نے کھائی ہیں وہ جناب عیسیٰ کی نگاہوں کے سامنے نہیں, وہ شکم میں جا چکی ہے. جی بالکل, جناب عیسیٰ کو خبر ہے. قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 49 اعلان جناب عیسیٰ کا کہ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. تو قرآن مجید صاف طور پر جب یہ کہہ رہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ جناب عیسیٰ ساری باتیں جانتے ہیں. تو جب جناب عیسیٰ جانتے ہیں تو سید الانبیاء رسالت مآب کو یقیناً خبر ہے کہ اس کائنات میں رہنے والے افراد کس کیفیت میں ہیں اور کس خاتون کے گھر میں کون سا بچہ دنیا میں آنے والا ہے.
یہاں تک آپ سب اس بات کو تسلیم کریں گے. اب آئیے میں اگلے مرحلے تک آپ کو لے کر چلوں. حتیٰ سرکار امیر المؤمنین نے یہ بات فرمائی کہ جناب محسن کے دنیا میں آنے سے پہلے رسول اللہ نے ان کا نام رکھا تھا. بالکل. نام رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ نہ صرف جانتے ہیں بلکہ مکمل خبر ہے رسول اللہ کو. روایت موجود ہے اسی اصول کافی میں کہ سرکار امیر المؤمنین نے فرمایا کہ وقد سما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسنا قبل ان یولد. رسالت مآب نے جناب محسن کا نام رکھا ہے, اور یہ تمام روایتوں میں اتفاق ہے کہ رسالت مآب کی شہادت کے بعد جناب محسن دنیا میں آئے ہیں شہید ہو کر. جی یعنی شہید ہو کر آئے, شہید ہو کر دنیا میں آئے, جبکہ رسول اللہ اس وقت دنیا میں نہیں تھے. جی یعنی اسٹل بورن چائلڈ جسے ہم کہتے ہیں. جی تو یہ بیٹا دنیا میں تب آیا شہید ہو کر کہ جب رسول اللہ بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. تو رسول اللہ کو خبر ہے کہ یہ بیٹا دنیا میں آنے والا ہے. اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ جناب محسن جناب سید عالمیان کے شکم سے شہید ہو کے دنیا میں تشریف لائے, ظلم کیا گیا, اس بات کو صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, تمام معتبر کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور تقریباً میرے پاس 12 سے 13 ایسے ریفرنسز موجود ہیں کہ جن کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جناب محسن دنیا میں آنے سے پہلے شہید ہوئے اور دنیا میں جب آئے تو شہادت کے بعد آئے. جی یہ تمام مسلم سیکس اس بات کو مانتے ہیں, سارے مسلمانوں کے درمیان یہ بات مسلمات میں سے ہے. میں کچھ ریفرنسز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. سیر اعلام النبلاء اس کتاب کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 578 پہ یہ جملہ لکھا ہے کہ ان فلان, وہاں کے اوپر نام لکھا ہے کہ جس نے ظلم ڈھایا, ان فلان رفس فاطمہ حتی اسقطت بمحسن. ایک شخص نے جس کا نام وہاں پہ ذکر کیا گیا, انہوں نے ظلم کیا جس کے نتیجے میں جناب سیدہ کا یہ بیٹا شہید ہو کے دنیا میں آیا. یہ روایت موجود ہے, اس طرح کی بہت سی روایتیں, میزان الاعتدال میں روایت موجود ہے, لسان المیزان میں روایت موجود ہے. ذہبی نے اس بات کو متعدد جگہ پر اپنی کتاب میں لکھا, سیر اعلام النبلاء میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس میں متعدد جگہوں پر اس کا ذکر وارد ہوا ہے کہ جناب محسن دنیا میں آئے تو شہید ہو چکے تھے. اسی طرح سے میں آپ کی خدمت میں تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے بھی یہ جملہ لکھا ہے کہ جناب محسن کی شہادت واقع ہوئی ہے اور لفظ محسن کے ساتھ ذکر کیا ہے. اسی طرح سے تہذیب الکمال اس کتاب میں بھی یوسف بن عبد الرحمن مزی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جناب محسن نام تھا اس بیٹے کا جو جناب سیدہ کے شکم میں تھا, اور جب جناب سیدہ پہ ظلم ڈھایا گیا تو یہ بچہ شہید ہوا اور دنیا میں آیا. تو یہ روایت مسلمات میں سے ہے, اور یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ جناب محسن کا نام دنیا میں آنے سے پہلے رکھ دیا گیا تھا, اور یہ مظلوم ترین وہ بیٹا ہے جناب سیدہ کا کہ جو شہید ہو کر دنیا میں آیا ہے. جی, اور یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب محسن علیہ السلام کا نام رکھا. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے رسول اللہ نے اپنی بیٹی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ بتایا تھا کہ تمہارے بیٹے امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا, تو کیا جناب محسن علیہ السلام کے لیے بھی ایسے کئی روایتیں ہمیں ملتی ہے؟ جس موقع کے اوپر حضور اکرم معراج پر تشریف لے گئے, آپ معراج سے جب واپس آئے تو آپ نے معراج کے واقعات 3 شخصیتوں کو بیان کیے ہیں, جن میں سب سے پہلی شخصیت سرکار امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے, دوسری شخصیت جناب خطیۃ الکبریٰ ام المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہا ہیں, اور تیسری شخصیت خود رسالت مآب کی بیٹی ہیں کہ جن سے رسول اللہ نے معراج کے واقعات بیان کیے ہیں. معراج کے جو واقعات ہیں ان واقعات کے بارے میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ مکمل روایت بیان کی ہے کہ جس موقع پر رسالت مآب تشریف لے گئے, عرش الہی پر رب العزت سے گفتگو ہوئی. اس گفتگو کے دوران اللہ نے اپنے پیغمبر سے جو باتیں کہی ہیں وہ بڑی اہم ہیں. مولا فرماتے کہ ان اللہ رب العزت نے مختبرک فی 3, اے پیغمبر اللہ آپ کا 3 موقعوں پر امتحان لے گا. جی فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ صَبْرُكَ, اے پیغمبر آپ دیکھیے کہ اس موقع پہ آپ کے صبر کا کیا انداز ہوگا. اس کو
مفصل بیان کیا. پہلا وہ موقع کہ جس موقع کے اوپر آواز قدرت آئی, اے میرے پیغمبر آپ کا ہم امتحان لیں گے اس طرح سے کہ ہم آپ کے خلاف لوگ جب بول رہے ہوں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کا انداز کیا ہے, صبر کریں گے آپ یا ان کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. یا دوسرا موقع کہ جس موقع کے اوپر آپ کو لوگ جھٹلائیں گے, آپ کے خلاف جنگیں کریں گے, اس موقع پر آپ کا کیا انداز ہوگا. یہ دو. تیسرا موقع مولا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے معراج کی شب فرمایا کہ تیسرا موقع فما تلقیا اہل البیت من بعدک من القتل, آپ کے اہل بیت اطہار کو آپ کے بعد قتل کیا جائے گا, اور ہم یہ دیکھیں گے, اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس موقع پر آپ کتنا صبر کرتے ہیں. اس میں فرمایا پہلا موقع اما اخوک, آپ کا بھائی قتل کیا جائے گا, اس کی تفصیل امیر المومنین اسلام کی شہادت کی تفصیل اللہ نے معراج کی شب بیان فرمائی. اس کے بعد وَأَمَّا ابْنَتُكَ, آپ کی بیٹی اے پیغمبر فَتُظْلَمْ, ان پر ظلم ڈھایا جائے گا, وَتُحْرَمْ, ان کے حق کو ان سے لے لیا جائے گا, وَتُؤْخَذْ حَقَّهَا غَصْبًا, جو ان کو حق آپ نے دیا تھا وہ ان سے چھین لیا جائے گا. الَّذِي تَجْعَلَهُ لَهَا, وہ حق کہ جس کو آپ نے دیا تھا اس کو لوگ ان سے چھین لیں گے. اس کے بعد وَتُضْرَبْ, آپ کی بیٹی کے اوپر حملہ ہوگا, آپ کی بیٹی پہ ظلم ہوگا, وَهِيَ حامل, جبکہ اس موقع پر وہ پریگننٹ ہوگی. فرمایا وَيَدْخُلُ عَلَى حَرِيمِهَا, ان کے گھر میں لوگ داخل ہوں گے, وَمَنْزِلِهَا, ان کے گھر میں بغیر اذنها, ان کی اجازت کے بغیر داخل ہوں گے. ثُمَّ يَمُسَّهَا, ان پہ ظلم ڈھایا جائے گا. ہوا اس کے بعد فرمایا ثُمَّ لَا تَجِدُ مَالَ تُطْرَحْ مَا فِي بَطْنِهَا, اور ان سارے مظالم کے نتیجے میں آپ کی بیٹی کے شکم سے ان کا بیٹا دنیا میں آئے گا کہ جو شہید ہو چکا ہوگا. معراج کی شب اللہ نے رسول اللہ کو جناب سیدہ پہ ڈھائے جانے والے ظلم ہی نہیں بلکہ جناب, البتہ وہاں پہ نام نہیں آیا جناب محسن کا, لیکن جناب محسن سے متعلق اللہ اپنے رسول کو بتا دیا تھا. اور اس موقع پہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے میرے پروردگار اچھا, رسول اللہ نے جب اپنے بارے میں سنا کہ مثلا رسول اللہ کو جھٹلایا جائے گا, جنگ ہوگی, رسول اللہ نے انا للہ نہیں پڑھا تھا. حتیٰ جب امیر المؤمنین کے اوپر ظلم کا ذکر آیا تب بھی اللہ کے رسول نے وہاں پہ انا للہ لفظ نہیں استعمال کیا, بلکہ جب جناب سیدہ کی شہادت کی خبر ملی ہے اس موقع پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون قبلت یا رب, اے میرے پروردگار ان سارے مظالم کے لیے میں تیار ہوں. اور پھر فرمایا کہ وَمِنْكَ التَّوْفِيقُ وَالصَّبْرُ, اے میرے پروردگار اس موقع پہ میں صبر کروں گا لیکن یہ تیرا دیا ہوا صبر ہوگا. بے شک رسول اللہ کے لیے بھی بڑا تکلیف دہ موقع تھا کہ رسول اللہ اپنی بیٹی کی شہادت کی خبر کو اس طرح سے سنیں اللہ کی بارگاہ سے. اور یہ پورے واقعات رسول اللہ نے زمین پہ آنے کے بعد اپنی زوجہ ام المومنین کو بھی بتایا, جناب خدیجہ الکبریٰ سرکار امیر المؤمنین کو بھی بتایا, اور خود جناب سیدہ کو بھی بتایا ہے. تو اس طرح سے جیسے آپ نے پوچھا, اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو پورے واقعات بتائے ہیں, اور ان واقعات کے لیے جناب سیدہ تیار تھیں. میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ کا واقعہ اسی بحر الانوار میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول جب گریہ فرما رہے تھے, جناب سیدہ نے پوچھا کہ آپ کیوں اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں, کون سی ایسی مشکل ہے آپ کے ساتھ کہ جس کی بنا پہ رو رہے ہیں. اس موقع پہ فرمایا تھا کہ اب کی من لطم فاطمہ خدہا, بیٹی میں جو رو رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ میں اس ظلم کو یاد کر رہا ہوں کہ جو میرے بعد تمہارے ساتھ جو سلوکی امت کرے گی, ظلم ڈھائے گی. میں وہ لفظی ترجمہ یہاں پہ نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ نے مظلومیت سیدہ کو بیان فرمایا ہے, لیکن وہ لفظ موجود ہے کہ اب کی من لطم فاطمہ خدہا, وہ لفظ رسالت مآب نے خط کہتے ہیں چہرے کو, یعنی وہ ظلم جو جناب سیدہ کے چہرے کے اوپر ڈھایا جائے گا, رسول اللہ اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں اور جناب سیدہ کو پورے واقعات بتا رہے ہیں. تو جناب سیدہ کو پہلے سے واقعات کی خبر ہے, اور خود جناب سیدہ محدثہ بھی ہیں محدثہ بھی ہیں, یعنی ملائکہ آپ سے گفتگو کرتے تھے,
آپ ملائکہ سے گفتگو فرماتی تھی، بے شک۔ تو آپ کو مستقبل کے واقعات کی مکمل خبر تھی، آپ کو پتا تھا کہ کس طرح سے میرے ساتھ یہ ظلم ہوگا اور یہ میرا ننھا محسن شہید کیا جائے گا۔ کیا جائے گا، جی بالکل ٹھیک۔ مولانا صاحب آپ نے بہت ہی ڈیٹیل میں اور بہترین طور پر ہمیں ایکسپلین تو کیا کہ کس طرح معراج میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کے بارے میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بتایا بھی تھا۔ اب لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ قرآن مجید ہوتی ہے، قرآن مجید سے بڑی دلیل کوئی اور چیز کی نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم ذکر کریں جناب محسن علیہ السلام کا، تو کیا آپ کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ کہا گیا ہے یا کسی طرح کا اشارہ کیا گیا ہے یا کوئی بھی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ تکویر کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 8، یہ دو ایسی آیتیں ہیں کہ جن آیتوں میں پروردگار عالم نے کسی ایسے مظلوم کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کو بے جرم و خطا قتل کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت اس کے بارے میں سوال کرنے والا ہے میدان محشر میں۔ یہ بات یہ عہد پیغمبر کی ہے، رسالت مآب پر آیت نازل ہوئی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کون مظلوم ہے، کسی کو نہیں خبر کہ کون سا ایسا بچہ ہے کہ جس کے بارے میں میدان محشر میں پوچھا جائے گا۔ اس زمانے میں حیات پیغمبر میں لوگوں کے درمیان اختلاف تھا، بعض یہ کہہ رہے تھے کہ بعض وہ بچے جو دنیا میں آنے سے پہلے ماں باپ قتل کر دیتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، بعض یہ سوچ رہے تھے کہ وہ افراد کے جو دنیا میں نہیں آئے بچے لیکن لوگوں نے ان پہ ظلم ڈھایا، ان کو قتل کر دیا۔ بات تب کھلی کہ جب یہ ننھے محسن کی شہادت جناب سیدہ کے شکم مبارک میں ہوئی، اس موقع پر اسی آیت شریفہ کی تلاوت، نہ صرف یہ کہ اس خاندان اہل بیت میں بلکہ بہت سارے راویان نے اس آیت شریفہ کا ذکر کیا، جی بالکل، اور یہ اتنا زیادہ اہم تھا مرحلہ اور مسئلہ کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے تک آنے تک یہ جملہ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کون سی یہ بچی یا بچہ ہے کہ جس کو اس طرح سے شہید کیا جائے۔ اس موقع کے اوپر ہمارے چھٹے امام کی روایت جناب مفضل سے موجود ہے، مولا نے فرمایا تھا کہ والموعودہ واللہ محسن۔ میں پہلے ترجمہ کر دوں اس آیت شریفہ کا کہ والموعودہ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب پوچھا جائے گا موعدہ کے بارے میں، کہ مولا نے اس کی وضاحت بھی اسی حدیث کے ضمن میں فرمائی کہ موعدہ کہ جس کی مودت کو محبت کو لازم کیا گیا ہو، بے شک، اور اللہ نے اہل بیت اطہار اور جناب سیدہ کی محبت کو قرآن مجید میں لازم کیا ہے۔ جی بے شک، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس میں لفظ مودت کے ذریعے سے لوگوں پر اس مودت کو واجب کیا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ مودت سے یہاں پر مراد موعودہ سے مراد جناب محسن ہے، اور اس کے بعد بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی بنا پر قتل کیا گیا، یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں پہلے کہہ رہا ہے، کیا پوچھیں گے میدان محشر میں۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے چھٹے امام کہ یا مفضل والموعودہ واللہ محسن، خدا کی قسم یہاں پر موعودہ سے مراد جناب محسن ہے، لِأَنَّهُ مِنَّا، اس لیے کہ ہم اہل بیت کی محبت واجب ہے اور محسن ہم میں سے ہیں۔ جی، اور یہاں پہ آخری سوال یہی ہے کہ جس طرح سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا سب کچھ جو ہے امیر المومنین اپنے وقت کے امام کے لیے قربان کر دیا، ایک ماں کو جو ہے سب سے عزیز اس کا جو ہے اولاد ہوتی ہے ایک ماں کے دل کے نزدیک، تو کس طرح سے ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے انسپریشن لے کے ہم اپنے وقت کے امام کے لیے جو ہے قربانیاں دینے تیار ہو جائیں۔ یقیناً جناب سیدہ نے جو ولایت کے لیے ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ مکمل طور پر واضح کی ہیں۔ بے شک، صرف جناب محسن سلام اللہ علیہ کی شہادت ہی کا موقع نہیں ہے، ان سے پہلے بھی حضور اکرم جب گھر میں داخل ہوئے فرمایا بیٹی مجھے بھوک لگی ہے، فرمایا کہ بابا میرے گھر میں 2 دن سے کھانا نہیں ہے، میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ رسول اللہ مسجد آ گئے، مسجد آنے کے بعد آپ نے البتہ 3 دن کا ذکر ہے کہ 3 دن سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ رسول اللہ مسجد تشریف لے آئے، کچھ ہی دیر کے بعد جناب سیدہ نے پیغام بھیجا کہ آپ گھر تشریف لے آئیے۔ رسول اللہ گھر واپس آئے، دیکھا کھانا رکھا ہے، پوچھا کہاں سے آیا، بتایا کہ کسی نے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ اس موقع پہ رسول اللہ سے جناب سیدہ نے جملہ فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے بچوں سے پہلے آپ کو کھلانے کے لیے آپ بلایا ہے، میں بچوں کو اگر بچ جائے گا تو کھلاؤں گی، آپ کو پہلے کھلاؤں گی۔ بے شک، یہ وہ ولایت سے متعلق جذبہ تھا جو جناب سیدہ کے دل میں تھا، اور اسی لیے سرکار امیر المؤمنین کے لیے جناب سیدہ نے اس طرح سے
قربانی کا جذبہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اپنا بیٹا شہید کر دیا، خود جناب محسن کے علاوہ خود جناب سیدہ نے کتنے مظالم برداشت کیے، بے شک یہ ساری چیزیں آج ہمارے لیے بہترین درس ہیں. ہمارے لیے یقیناً مال کی اہمیت ہے، یقیناً ہمارے لیے اولاد کی اہمیت ہے، یقیناً ہمارے لیے اپنی عزت ناموس کی اہمیت ہے، لیکن ان تمام چیزوں کی اہمیت سے زیادہ برتر اہمیت ہے اس ذات کی کہ جس کو پروردگار نے ہم سب کے لیے ولی بنایا، بالکل جن کو ہم سب کا امام بنایا. تو اگر واقعاً ہمارے اندر یہ جذبہ ہے تو مسئلہ صرف اولاد ہی کا نہیں ہے. کچھ بھی مجھے اگر امام کی راہ میں دینا پڑ جائے تو امام کے لیے ہم دینے پر تیار ہیں. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور اسی لیے ہماری زندگی کی عبادتیں، ہماری زندگی کے اعمال، ہماری زندگی کے سارے کام، کیا ان میں ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ کیا ہم مشکلات میں آ جانے کے بعد عبادتوں کو اہمیت دیتے ہیں یا خود کو اہمیت دیتے ہیں؟ جی یہ ایک سوال ہے کہ جس کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنے سے پوچھنا چاہیے. مثال کے طور کے اوپر اگر مثلا نماز کا موقع آ گیا اور اسی موقع پر ہم کو پتا چل گیا کہ ایک اہم ترین میٹنگ آ گئی ہے، تو اب ہم کس کو اہمیت دے رہے ہیں؟ یا مثال کے طور پہ ذکر اہل بیت اطہار کا موقع آ گیا اور اسی موقع پر، ظاہر ہے کہ یہ امتحان ہوتا ہے انسان کا، اسی موقع پر اہم ترین کوئی کام آ گیا، ہم کس کو اہمیت دے رہے ہیں؟ لہٰذا ان باتوں کے مد نظر ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اہل بیت اطہار کے سامنے وہ جذبہ رکھتے ہیں کہ جس جذبے کو ہمارے سامنے جناب سید عالمیان نے پیش کیا. اور یقیناً ہم سب کے اندر یہ جذبہ کسی حد تک پایا جاتا ہے. اس کو اور قوی کرنے، اس کو اور پررنگ کرنے اور اس کو اور تقویت دینے کی ضرورت ہے. جی بالکل. بہت بہت شکریہ آغا. اب بھی آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے وقت کے امام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج ہم میں وہ جذبہ کیوں نہیں پایا جاتا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے تیار ہو جائیں؟ بالکل ٹھیک کہا عباس. اور ساتھ ہی ویورز آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ ایام عزائے فاطمی میں جب آپ مجلسوں میں جاتے ہیں، مجلسوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، تو ایک چیز ہے جس کا خیال آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے آپ کو فاطمی کہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ولایت کا دفاع کیا ہے. اور اسی طرح ہمیں آج کے ہمارے ولی، ہمارے وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تو مجلسوں میں یہ دعا ضرور کرے کہ پروردگار عالم ہمیں ہمارے وقت کے امام کے لیے تیار کرے تاکہ ہمارے وقت کے امام کا، یوسف زہرا کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.